آج کل ہر بندہ ہی اپنے معاملات میں بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے. کسی پہ رزق میں بندش ہے, کوئی اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. کون سے ذکر اذکار ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ نے جن سے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں. مہنگائی کا عوام کش, ہر بندہ اس میں پس رہا ہے, ہر بندہ اس میں تڑپ رہا. ہمیں رزق مانگنے کے ساتھ ساتھ برکت مانگنی. اللہ نے سیدھا سیدھا فرما دیا, آپ کے پاس پیسہ آئے, رزق آئے, تو اس کی ایک ہی شرط ہے, استغفار کرو. استغفار تو ہر بندہ کرتا ہے, اس کی تاثیر کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. ہر بندہ استغفار جب ہم کرتے تو ہم نے طوطے کی طرح نہیں کرنا. ہم جب استغفار کرنا ہے, ہمارے اندر رقت ہونی چاہیے, ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے, ہمارے اندر کپ کپی ہونی چاہیے, ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے. 2-4 تگڑے ایسے وظیفے بتائیں گے جس سے دولت برستی ہے. بندہ پارس بن جاتا ہے, بندہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا, دروازے توڑ کے رزق آئے گا, بارش کی طرح آئے گا. وظیفہ میں نے کر لیے لیکن اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے. 1.25 کروڑ کیا, 1.25 لاکھ کیا, نہ شادی ہوئی, نہ پیسہ آیا, نہ نوکری ملی, نہ رزق ملا, مجھے ملا کیوں نہیں. میں نے دیکھا کہ ایک ہی وظیفہ یہ بندہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ کامیاب ہو گیا, یہ ناکام ہو گیا. اگر آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے, جب تک ہمارے وظیفوں چلوں کے ساتھ آپ استغفار تو ہے, درود پاک کا کوڈ نہیں لگائیں گے, درود پاک کی مہر نہیں لگائیں گے, ہمارے وظیفے کام نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا میزبان حسن زیب. ناظرین, آج پھر ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رزق میں برکت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رسپیکٹڈ عبداللہ بھٹی صاحب, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میرا بیٹا خیریت سے ہے؟ جی الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ آج میرے بیٹے نے وہ ٹاپک چنا جو ہر بندے کی رگے جہاں ہے, ہر بندے کا سینسٹیو ایریا, ہر بندہ اس تلاش میں رہتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جہاں پہ رزق آیا نہیں ہے, وہ پہ کام چلا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے, اللہ سب کو محتاجی سے بچائے. بھٹی صاحب, آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رزق میں برکت کے حوالے سے, تو بھٹی صاحب آج کل ہر بندہ ہی اپنے معاملات میں بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے. کسی پہ رزق میں بندش ہے, کوئی اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. تو آج ہم اس چیز کو ڈیکوڈ کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کون سے ذکر اذکار ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ نے جن سے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم اس جانب بڑھیں گے. اس کو ہم ایسا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جو مہنگائی کا طلسم ہوش ربا ہے نا, بلکہ میں کہوں گا مہنگائی کا عوام کش سسٹم جو ہے, جو عوام کو گاجر کی طرح کٹی جا رہا ہے. ہر بندہ اس میں پس رہا ہے, ہر بندہ اس میں تڑپ رہا ہے, ہر بندہ جیسے کباب سی کو انگاروں پہ رکھا ہوا ہے نا, بندے کو سمجھ نہیں آتی. سورس سے ذرائع کم ہے, کمائی کم ہے, اور ضرورتیں بہت زیادہ ہیں. آپ ضرورتیں جو صرف بجلی, پانی, گیس کے بل ہی آپ سے پورے نہیں ہو رہے. ہر بندہ چیخ رہا ہے, ہر بندہ نئے نئے رسے ڈھونڈتا ہے, اور جب رسے ڈھونڈتا ہے بیچارہ کبھی ادھر پاؤں مارتا ہے, کبھی ادھر سر مارتا ہے. ہمیں یہاں پہ جو بھی بندہ رزق کی تلاش میں کرنی چاہیے, اور یہ ضروری بھی ہے, ہم برکت کو بھول جاتے ہیں کہ جب تک آپ کے رزق میں برکت نہیں نہ آئے گی. برکت مین کہ ایک بندہ آپ اس کے پاس اس کی 20,000 تنخواہ ہے, تو وہ 20,000 میں گزارا کرتا ہے. ایک بندے کی 2 لاکھ تنخواہ ہے, برکت نہیں تو بیمار ہوا تو ایک رات میں اسپتال مڑ جائیں گے. ہمیں رزق مانگنے کے ساتھ ساتھ نا برکت مانگنی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات, آپ نے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. میں آغاز کرتا ہوں, جو بندے, بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہتے ہیں میں بڑی تسبیحاں کی, میں نے بڑے ذکر کیے, میں نے بڑے وظیفے کیے, میں نے بڑے چلے کیے, لیکن میری نا وہ چلوں میں جان نہیں ہے, برکت نہیں ہے, میرے چلے کام نہیں کرتے, چلے اثر نہیں کرتے, میرے وظیفے بے جان ہیں, وظیفے پڑھتا ہوں کام نہیں ہوتا. وہ سارے پریشان ہوتے ہیں. اس میں اللہ قرآن پاک اور اللہ کے فرمان کی طرف جاتے ہیں. سورہ نوح علیہ السلام سارے لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس میں کیا فرماتے ہیں, اے نوح تم استغفار کرو, معافی مانگو اللہ سے, استغفار کرو تم اور تمہاری قوم. جب تم استغفار کرو گے میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا, بارشیں برساؤں گا. جب بارشیں برسیں گی تو نہریں چلیں گی, جب نہریں چلیں گی باغات چلیں گے, جب باغات چلیں گے اکنامک سٹرینتھ آئے گی, مالی لات ٹھیک ہوگی, شادیاں ہوگی, جب شادیاں ہوگی بچے ہوں گے. اللہ نے سیدھا سیدھا فرما دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پیسہ آئے, رزق آئے, تو اس کی ایک ہی شرط ہے, استغفار کرو. اس کی میں مثال ایک طرح اور دوں گا. ایک بڑا خوبصورت کال ہے, بعض کا تو اسے مولا علی سرکار سے کرتے ہیں, بعض کا تو اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں, دونوں شہنشاہ, لیکن میں مولا کائنات کے والے سے کہوں گا. آپ بیٹھے جلوہ فروز ہوتے ہیں کہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اے مولا کائنات میں بڑا گناہ گار ہوں, میں کیا کروں. آپ کہتے جاؤ استغفار کرو.
دوسرا بندہ آتا ہے کہتا ہے مولا کے نات میں میری گھر میں تنگی بڑی ہے, بڑی پریشانی ہے, ہم کہتے ہیں جاؤ استغفار کرو. تیسرا بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ سرکار میرے گھر میں نا بیماری بڑی ہے, بڑی پریشانی بیماری, گھر میں ہر کوئی بندہ بیمار رہتا ہے, آپ کہتے ہیں جاؤ استغفار کرو. ایک اور بندہ کہتا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں کام میں برکت نہیں, آپ کہتے ہیں جاؤ استغفار کرو. چند لوگ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں اے مولا ہم نے ایک نہر بنائی تھی تاکہ جب پانی لائیں گے تو پانی ہماری فصلوں کو سیراب کرے گا تو فصلیں آئیں گی, ہم سوکھے ہو جائیں گے. تو ہماری وہ جب سے نہر بنائی ہے خشک سالی کا شکار ہے, پانی نہیں آ رہا, تو آپ کہتے ہیں جاؤ استغفار کرو. جو لوگ بیٹھے ہوئے جب چلے جاتے ہیں کہ مولا کیا بات آپ نے کر دی ہے, کہ اگر اس کا بندہ مالی تنگی کا آ رہا ہے استغفار کرو, کوئی بیمار آ رہا ہے استغفار کرو, کوئی گناہ گار آ رہا ہے استغفار کرو, کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے والا آ رہا ہے استغفار کرو, کوئی کہتا ہے ہماری برکت نہیں پڑ رہی استغفار کرو. کیا راز ہے؟ تو مولا کا نات فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں. پھر وہاں پہ آپ سورہ نوح کا جو میں نے بات ابھی کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح استغفار کرو, معافی مانگو, معافی مانگنے کے بعد میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا, نہریں بنیں گی, باغات بنیں گی, پھر آپ کے مالی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا بھٹی صاحب, یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ استغفار تو ہر بندہ کرتا ہے, لیکن اس کی تاثیر کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. ہر بندہ استغفار کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو آپ سمجھ لیں کہ جو قوت ہے, جو طاقت ہے, جو اس کے اندر چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے پر نظر عنایت کریں, ہمیں جو ان سے نا ہماری مدد کریں اس معاملے میں, تو کس طرح سے استغفار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. بالکل تم نے میری مرضی کا سوال کیا بیٹا. استغفار جب ہم کرتے تو ہم نے طوطے کی طرح نہیں کرنا, ہم نے کمپیوٹر کی طرح نہیں کرنا, ہم نے مشینی انداز میں ٹر 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 نہیں کرنی. جب استغفار کرنا ہے ہمارے اندر رقت ہونی چاہیے, ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے, ہمارے اندر کپ کپی ہونی چاہیے, ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے, ہمارے وجود پورے کا پورا کاسا بن جائے, ہمارا وجود پورے کا پورا کشکول بن جائے. یعنی اس کی میں مثال اس طرح اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ جب آپ روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں, ہم کہاں بولتے ہیں؟ بولتے تو ہے ہی نہیں, آپ خاموش ہوتے ہیں, آپ کا پورا جسم ہچکیوں میں لپٹا ہوتا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پورا جسم لرز رہا ہوتا ہے. اور وہاں وہ میں کہتا ہوں کہ جو مدینہ شریف کی جگہ ہے اور جو شہنشاہ دو عالم سرور کائنات محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات کے روضہ مبارک کے سامنے جب جنید بغدادی, حسن بصری اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, جو بڑے سے بڑا درویش گیا, اس نے بھی وہاں پہ اونچی بولنا گستاخی سمجھی ہے کہ میں نے اونچی نہیں بولنا گستاخی ہو جائے گی. یہاں پہ یعنی کہ اونچی بولنا, اونچی سانس لینا, اونچی سسکی لینا گستاخی ہے. وہ کیفیت جب آپ اپنی معافی اپنی استغفار میں پا لیں, آپ استغفار پڑھیں, جب آپ وہ کیفیت پا لیتے ہیں نا تو اس کیفیت کے بعد آپ پہ برکت آتی جاتی ہے. یا میں استغفار کے حوالے سے اور ضرور بات کروں گا کہ روزانہ فرشتے کیا کرتے ہیں, صبح سے لے کے عصر تک اور عصر سے لے کے فجر تک دو فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صبح سے عصر تک فرشتے آئے, صبح سے عصر تک آپ نے صرف ایک بار استغفار پڑھ لیا خلوص کے ساتھ, نیت کے ساتھ, اور پھر دوسرے فرشتے آ گئے, آپ نے عصر سے لے کے صبح تک ایک بار استغفار کر لیا. یہ نامہ اعمال ہے, جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ استغفار لکھا ہوگا میں اسے بخش دوں گا. اللہ کی فیاضی, اللہ کی برکت, اللہ کی شفقت, اللہ کی ممتا دیکھیں کہ ہمیں اگر صبح و شام صرف ایک دفعہ استغفار پڑھ لیں تو ہماری زندگی ہم روز محشر جس پروانے پہ لکھا ہوگا نا استغفار, یا اللہ اس نے ایک دفعہ استغفار پڑھ لا تھا, جس کے نامہ اعمال میں ایک بار استغفار آ گیا اس کو میں معاف کرتا ہوں. دوسری بات, نبیوں کے سردار, نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان, سرور کائنات, سرور دو عالم, شافع محشر, نبی رحمت, آقا کریم جو بخشے ہوئے تھے, روزانہ 100 بار استغفار پڑھتے تھے. ہم اپنے یعنی کہ جن کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, جو تو نبیوں کے سردار ہیں, جن کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی ہے, جب وہ استغفار کا استعمال کرتے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم جب تسبیحاں کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, وظیفے پہ وظیفہ, چلے پہ چلا, تو اس میں جو فرق نہیں پڑتا. ایک تو استغفار کی کمی ہے. اگر بہت سے لوگ کہیں گے نا کہ آخر میں آج ہم نا ان کو آخر میں 2-4 تگڑے ایسے وظیفے بتائیں گے جس سے دولت برستی ہے, بندہ پارس بن جاتا ہے, بندہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا آتا ہے. وہ وظائف بھی ہم ضرور بتائیں گے. وہ خود پارس ہے, وہ جہاں لوگ بھاگ بھاگ کے پیسے دیں گے, دروازے توڑ کے رزق آئے گا, بارش کی طرح آئے گا, اور آپ اتنا بانٹو کہ تھکیں گے نہیں آپ. وہ ذکر اذکار بھی ہم بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذکر اذکار کے لیے گراؤنڈ کون سی ہونی چاہیے, زمین کون سی ہونی چاہیے, کیا کیا جائے تاکہ وہ تسبیحات آپ کی. اچھا بھٹی صاحب, بالکل یہ تو سمجھ آ گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وظائف جو ہیں وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک شکایت آتی ہے کہ وظیفہ میں نے کر لیا لیکن اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے, اس طرح سے میرا وظیفہ کام نہیں کرتا. تو وظیفے کو اچھے سے کرنے کا وہ بھی طریقہ بتائیں, جس طرح استغفار کے بارے میں نے پوچھا, اس طرح وظائف کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ کیسے وظائف کو کس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کرامت بھی ہو. نہیں, یہاں پہ ایک اور اہم پہلو ہے.
مجھے بھی اکثر کمپلین آتی ہے، شکایت آتی ہے کہ پہلی بات کہ ہمارا میں اتنا وظیفہ کیا، 1.25 کروڑ کیا، 1.25 لاکھ کیا، نہ شادی ہوئی، نہ پیسہ آیا، نہ نوکری ملی، نہ رزق ملا، مجھے ملا کیوں نہیں؟ تو میں نے پھر کھوجا، تلاش کی ان وجوہات کو، ان اسباب کو، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کیا ریزن ہے کہ بندہ مسلسل تسبیح کیے جا رہا ہے تو فرق اس کو رزلٹ نہیں ملا۔ میں نے پھر بندے ڈھونڈے، تلاش کی، میری کھوج اور سرچ شروع سے میرے نیچر میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہی وظیفہ یہ بندہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارے دیکھنے والوں کو یہاں پہ وہ ریزن مل جائے گی۔ ایک ہی وظیفہ، ایک بندے کن فیکون ہو گیا، اس کا کشف بھی آن ہے، اس کا مراقبہ بھی آن ہے، اس کی شفا بھی اتنی سیف زبان ہے، جو کہتا ہو رہا ہے، وہ کینسر کے مریض کو علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے، لا علاج مریض کو دم کرتا ہے، ٹھیک ہے، کڈنی والوں کو دم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کرتا ہے ہر جگہ شفا ملی جا رہی ہے۔ کسی کو دعا دیتا ہے، اس کے بھاگ بھر جاتے، کسی کو اولاد کی دعا دیتا ہے، اولاد مل جاتی، کسی کو شادی کی، وہ جو کہتا ہے کن فیکون ہے، اور سیم کام ایک اور بندہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بھوک سے مر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بھوکا ننگا ہے۔ میں دونوں کے پاس گیا، ہمارے پہلے بندے سے میں نے جب گیا نا، میں نے کہا یہ تم اتنی ذکر اذکار تسبیح آپ نے کی ہیں، کس لیے کی ہیں؟ کہتا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ یہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ماڑے کی بھی کرنی ہے، تگڑے کی بھی کرنی ہے، جب دونوں کی خدمت کرو گے تو رب اس میں شفا ڈال دے گا۔ سیم وظیفہ ایک دوسرے بندے کے پاس میں گیا، میں کہا جی آپ اتنا سال ہو گیا، 50 سال، 40-50 سال اس کو ہو گئے تھے، آپ سیم وظیفہ کر رہے ہیں، فلاں بندہ جو ہے وہ کامیاب ہے، آپ کامیاب نہیں۔ تو میں کہا آپ، مجھے اس میں بڑا پریشان ہوں، میں کہا آپ یہ وظیفہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو جاب مل جائے گا۔ کہنے لگا جس دن میرا وظیفہ ٹھیک ہو گیا نا، میں اپنے پترانوں، اپنے پراوانوں، اپنے خاندانوں سیدھا کر دینا۔ اگر آپ کے اندر خیر خائی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر بھلائی نہیں ہے، تو آپ جتنے مرضی چلے کر لیں، جتنے مرضی وظیفے کر لیں، جتنے مرضی رات کو کھڑے ہو جائیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، دوسری ٹانگ پہ، تو سمجھ یہ آگے کہ استغفار کے ساتھ اگلا کیا بات ہے کہ اگر آپ کا سینہ نفرت، بغض، کینے سے پاک ہے، یہاں پہ اکثر میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پتہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں ہر بندے کو بخش دوں گا۔ 2-4 بندے ایسے جن کو نہیں بخشوں گا۔ ایک وہ بندہ جس کے سینے میں کینہ، بغض، نفرت ہوگی، یعنی کہ اگر آپ کے سینے میں دوسروں کے لیے خیر خائی نہیں ہے، دوسروں کے لیے محبت نہیں ہے، آپ کینہ، نفرت، بغض سے بھرے ہوئے ہیں، تو روزے لیلۃ القدر کی رات آپ بخشی اور لوگوں میں نہیں شامل ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیحیں قبول ہو، آپ کی تسبیح مؤثر آئے، اور دوسری تسبیحوں میں غلطی کیا کرتے ہیں، تو آپ نے تسبیح کی چھوڑ دی، چند دن کی، چند دن چھوڑ دی، یا ایک تسبیح پکڑی تو اس میں بے دلی سے کی، کوشش سے نہیں کی، اور جب تسبیح کر رہے ہیں تو جیسے نہ دنیا میں ویسے مشغول ہے، اور دنیا تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے تسبیح کرنی ہے تو استقامت کے ساتھ کرنی ہے، لگاتار کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ ایک بات بھائی تسبیح جس طرح دنیا میں تسبیح ہم دوائی کھاتے ہیں کام نہیں کرتی، ہم ڈبل ڈوز دے دیتے ہیں، دوائی تسبیح ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ تیسری بات، جب تک ہمارے وظیفوں چلوں کے ساتھ آپ استغفار تو ہے، درود پاک کا کوڈ نہیں لگائیں گے، درود پاک کی مہر نہیں لگائیں گے، ہمارے وظیفے کام نہیں کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں، ہمارا ٹاپک آج کا رزق کی برکت، برکت کے لیے استغفار تو ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب میں نے یہ روحانی سفر شروع کیا نا، میں نے یا حی یا قیوم شروع کیا، یا اللہ کیا، یا ذل جلال والاکرام سورہ اخلاص کیا، ایک درویش بندہ میرے پاس ہے، وہ کہتا جنی دیر تک تیرے وظیفہ تے اگے پیچھے درود پاک دا کوڑ نہ لگا، جلے اسمان تے جائے گا در نہیں کھلنا۔ اگر تو اسمان دا در کھولنا چاہنا ہے، انہیں تے مور لا، مور اگے بھی رکھ تے پیچھے بھی رکھ، تیرا وظیفے جان ہے نہیں ہے، درود پاک انہوں لے کے چلا جائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، رب کے محبوب عمل ہے۔ تو ایسے لوگ جو تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، بے برکتی ہے، رزق نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استغفار بھی لائیں، درود پاک بھی لائیں، خلوص نیت بھی لائیں۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ لاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک اور بھی آتا ہے ایشو کہ اکثر لوگوں کا نا یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ رزق میں جو ان سے نا ہم نے صدقہ تو دیا ہے، لیکن وہ ہمارے جو ان سے مثال کے طور پہ جیب میں 1000 روپے میں 500 صدقہ دے دیا تو وہ تو میرے 500 جو ان سے وہ چلے گئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو ویسے تو کانسیپٹ غلط ہے، اوبویسلی جتنا آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ واپس آتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا جو لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے، صدقہ کتنا کارآمد ہوتا ہے، اس سے کیا آپ کے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں، صدقے کے حوالے سے بھی بتائیں۔ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے بڑا اخیر کر دی، چیزیں کلیئر کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ کہ فرماتے ہیں کہ جب تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو یہ اس دانے کی مانند ہے جو آپ نے زمین میں بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر سے 100 دانے نکلے، یعنی کہ ایک دانہ اگر آپ بو رہے ہیں، جب تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو اس مانند، اس دانے کی مانند ہے جو زمین میں بویا، 7 خوشے، 7 بالیاں، 7 سٹے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ نکلا، تو ایک کے بدلے 7 ہو گیا۔ تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔
عام انسان کیا غلطی کرتا ہے, میرے پاس اتنے پیسے آ گئے نے تو میں اگر دیتے تو میرے پیسے کٹ جان گے. کسی یتیم بچی کی شادی کی تھی, کسی غریب اسٹوڈنٹ کی فیس دیتی, کسی بیمار مریض دی علاج کرواتا, کسی کا آپریشن کرواتا, کسی نے شاید سہولت دیتی. عام بندہ سمجھتا ہے کہ جب میں یہ کروں گا تو میرا رزق کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کر دی ہے کہ جو تم رب کے راستے میں دیتے ہو بڑھتا ایک بات. دوسری بات ہے آج کے دور کا جو سب سے بڑا المیہ ہے ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس ہے. جب آپ کسی کی زندگی میں ریلیف لاتے ہیں نا تو اس کے اندر سے جو ویوز نکلتی ہیں وہ آپ کی ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کو کم کرتی ہے. اچھا بٹی صاحب, صدقہ دینے کے حوالے سے نا اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ تو مستحق نہیں ہے, یہ ڈرامے باز ہے, بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ ایک بندہ اگر اس کے پاس اتنا ہو, اللہ نے اس کو اتنا عنایت کیا ہو, تو کس کا دل کرتا ہے کہ روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگے. اپنی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, آتے جاتے بندے کچھ غلط بھی کہہ جاتے ہیں, کچھ دے بھی جاتے ہیں. لیکن کیا یہ چیز, اس چیز کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, یا انسان کی نیت ہے نا, انسان کا جو اعمال ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ جا کے صدقہ دے دیں تو وہ اگلے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں, کیا یہ ہم نے دیکھ کے دینا ہوتا ہے صدقہ کہ مستحق ہے یا نہیں ہے, یا جسٹ آپ صدقہ دے دیں کسی فقیر کو یا کسی بھی کوئی بھی بندہ جو مانگ رہا ہے. اس کا بھی جواب بالکل بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ. یہ جو غلط فہمی ہمارے اکثر لوگ ہوتی ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی بعض اوقات ہمارے ہجڑے بھائی جو مخنث لوگ وہ آ جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی صحت مند بیمار تگڑے لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, میں پیسے دینے لگا, شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے. یہ غلطی کرتے ہیں آپ تکڑی پکڑ لیا, آپ نے ترازو پکڑ لیا, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ رب کا کام ہے. آپ کا کام ترازو پکڑنا نہیں ہے, آپ کا کام دائیں بائیں کرنا نہیں ہے, کیا نیک ہے برا ہے, یہ رب کا کام ہے. آپ دیکھے بھالے بغیر, جب آپ یہ تحقیق کیے بغیر, یہ غور کیے بغیر, یہ دیکھے بغیر جب رزق دیں گے, رب بھی آپ کے ساتھ تحقیق نہیں کرے گا, غور نہیں کرے گا. رب بھی بلا سوچے سمجھے آپ کو معاف کا. آپ رزق دے رہے ہیں رب کے لیے, آپ رب کو راضی کر لیں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ اس بحث پہ پڑ گئے نا, اے حقدار ہے تو اے نہیں ہے, تو بس شیطان کا کام کیا ہے, آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. وہ وسوسہ ڈال کے آپ کو اس نیکی سے دور کرتا ہے. آپ نے نیکی کر دینی ہے, آپ نے چیٹی کر دینی ہے, وہ حقدار ہے نہیں, وہ بات کا مسئلہ. اگر آپ چیٹی نیکی نہیں کر سکتے, آپ معافی مانگ لیں, سوری کر لیں, دھتکارے نہ. دوسری بات ہے, یہاں پہ ایک اور بات کروں گا. اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ سخاوت کرتے ہیں. یا میں پہلے کئی دفعہ کوٹ کیا, لیکن وہ اتنا خوبصورت کال میں بار بار کرتا ہوں. مولا امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو آ کے لگا, اے شہزادے, میں غربت کا شکار ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, مجھے پیسے چاہیے. آپ نے 4,000 کے 6,000 سونے کی اشرفیاں پکڑی اور اس کو دے دی. وہ جب لے کے چلا گیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. لوگ بیٹھے ہوتے کہ شہزادہ عالم امیر آپ رو کیوں, اور آپ نے تو اس کی مدد کی ہے. کہنے لگے نہیں, کاش میں اس کو, جب یہ میرے پاس آیا ہے, میرے پاس آنے سے پہلے گھر میں یہ جس تکلیف سے گزرا ہے کہ میں نے پیسے لینے جانا ہے, منہ نیچے کرنا ہے, خوشامد کرنی ہے, درباری بن کے, مراسی بن کے میں نے کھڑے ہونا ہے. اور جب کوئی بندہ کسی سے پیسے مانگتا ہے تو ایک پرس راز سے گزرتا ہے, ایک تکلیف سے گزرتا ہے, تب وہ مانگتا ہے. ہر بندہ پیسے مانگ نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے نا بعض کا, تو آپ 100 بار سوچتے ہیں گھر میں بیٹھ کے, 100 بار کیسے مانگوں, جاؤں کہ نہ, اس کا موڈ کیسا ہے, موڈ اچھا کہ نہیں. آپ دائیں بائیں گھومتے ہیں. وہ جس تکلیف سے گزرتے ہیں نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کاش میں اس تکلیف کے گزرنے سے پہلے اس کی داد رسی کرتا. یہ میرے پاس آنے سے پہلے جس پرسراج سے گزرا ہے, جس ریگستان سے گزرا ہے, جس آگ سے گزر کے میرے پاس آیا ہے, کاش میں اس کو دور کرتا. یہاں ایک تو اس کو عزت دینی, رسپیکٹ دینی. دوسری بات, ہمارے معاشرے میں پیسہ دے دیا, ہم پھر توقع کرتے کہ میں نے اس کو دیا ہے پیسہ, اس کی مدد کی ہے, آج کے بعد یہ میرا ووٹر ہے, میرا مراسی ہے, میرا درباری ہے, میرے سامنے یہ سر جھکا کے بیٹھے. ہم جب دوبارہ وہ ہمارے سامنے آتا تو ہم اس سے خوشامد توقع کرتے ہیں. میں تیری مدد کی تھی, تیرے بچے کی فیس دیا میں نے, تیری بیمار بیٹی کی شادی کیا میں نے, تیرے گھر میں نے مرمت کی ہے, تیرے گھر میں راشن ڈالا ہے, لہذا میری تو خدمت کر, میں نے تمہاری مدد کی ہے. ایسی آپ کو پتا ہے کہ روزے قیامت اللہ سب سے پہلے کن کا حساب لے گا؟ ایسا عالم جس نے ریاکاری کی, جس نے رب کے لیے نہیں اپنے لیے کی, ایسا سخی جس نے رب کے لیے نہیں, سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا, دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کہے گا تو نے سخاوت میرے لیے نہیں, تو نے سخاوت اپنی واہ واہ کے لیے کی ہے. اے عالم دین, تو نے علم جو واز دیتا تھا میرے لیے, اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا. ایسے لوگ جو عبادت ریاضت مجاہدہ کرتے ہوئے وہ یہ غلطی کرتے کہ میری شے واہ واہ ہو, تو وہ نہیں ہے. کیونکہ آقا کریم کا فرمان ہے, جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اچھا بٹی صاحب, جہاں تک اوبیسلی مجھے لگتا ہے کہ
اگر آپ صدقہ دینے جا رہے ہیں تو صدقہ دینے کے لیے آپ کو اپنے عزیز و قارب جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر لوگوں کی ہیلپ کریں لیکن آپ کے پڑوس میں ہی کوئی انتہائی غریب انسان رہ رہا ہو یا آس پڑوس میں یا کوئی رشتہ دار انتہائی غریب ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو پیسوں کی, آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے, باہر جا کے کر رہے ہیں. اوبیسلی آپ کو بہتر ظاہر ہے آپ نے صدقہ ہی دینا ہے, کسی کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن کیا پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا اور قریبی لوگوں کا نہیں ہوتا جیسے کہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو پہلے دیکھا جائے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں. اللہ کا سختی سے فرمان ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو بانٹو, آگے دو. اگر کوئی بندہ اللہ کے انعامات آ گئے ہیں تو اللہ کے انعامات کو بانٹتا نہیں اپنے عزیز و کرم میں, کیونکہ صدقہ خیرات کا سیدھا سیدھا فارمولہ آقا کریم نے فرمایا ہے, سب سے قریب سب سے عزیز. اگر آپ خیر خواہی نہیں کرتے اپنے عزیزوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, تو رب پتہ ہے کرتا ہے بعض اوقات رب آپ کو دے ہی ان کے صدقے کا دے رہا ہوتا ہے. وہ تو آپ کو ڈاکیا بنا رہا ہے. ہم سارے ڈاکیے ہیں. ڈاکیے کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ ایک بندے کے پاس ڈاک بھیجی, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈاک متعلقہ گھروں تک پہنچائے. اگر کسی نے ڈاک روک لی تو اللہ کہتا ہے یہ ڈاکیا اچھا نہیں ہے, نہیں ڈاکیا اچھا نہیں ہے, قلم کرو نیا ڈاکیا بھرتی کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکت کا لفظ کیا نا, ہمارے گھروں میں برکت رہے, ہمارے گھروں میں پیسے کی بارش رہے, ہم پہ اللہ کے انعامات اولاد کی شکل میں, رزق کی شکل میں, صحت کی شکل میں, کاروبار کی شکل میں برکتوں لین لگی رہے, تو ہم نے وہ برکتیں آگے بانٹنی ہیں. ہم غلطی کیا کرتے ہیں, ہم جب اللہ کی تقسیم ہمارے ساتھ آتی ہے نا, ہم اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھ لیتے ہیں. اللہ پتہ کہتا ہے تو میں تینوں فلانے گوانڈی پڑوسی ہے, فلانے بیمار آستے, تیرے ڈرائیور آستے, تیرے نوکر آستے, تیرے خان صاحب آستے, تیرے بھانجے بتیجے, تیری پھپھی چاچی کے لیے بھیجا رہا, تو گھر رکھ کے بیٹھ گیا ہے. یہاں پہ اللہ پھر فوری طور پہ پکڑ کرتا ہے. ہمارا جو ایشو ہے نا وہ کون سے عوامل ہے جو کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے. ساتھ ہی اللہ کہتا ہے ڈاکیا اچھا نہیں, فوری طور پہ روکو. زمین آسمان کو بھر دو, ریت کے دروں کے برابر, درختوں کے پتوں کے برابر, آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کے برابر گناہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اٹھتا ہے نا, اللہ دیکھتا ہے فلانا بندہ توبہ کرنے لگا ہے, تو جب چلتا ہے تو رب اس کی طرف دوڑتا ہے, اور جب وہ دوڑتا ہے رب کہتا ہے میں اڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں. اگر آپ نے توبہ کر لی اور آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا, ندامت آ گیا, آپ کے آنسو آ گئے, میں نے یہ غلطی کی, میں نے ندامت کی, جب آپ غلطی ندامت کرتے ہیں, پھر دوسری بات چیریٹی پھر سٹارٹ کریں. یہاں پہ ایک سوال آپ کریں گے, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی. چیریٹی صدقہ پیسہ ہی نہیں ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھنا, کسی کی ہیلپ کرنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کو ٹیلنٹ بانٹنا, کسی کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کرنا, اور کسی کو ہوپ دینا, امید دینا. جب آپ یہ ایکٹ کرتے تو آپ کا وہ جو ڈاک کا نظام بند ہو جاتا ہے وہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہاں پر اب ایک امپورٹنٹ سوال جس کے گرد ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ بھی گھوم رہا ہے. بہت سارے لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے. اچھا, اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ واقعتاً حقیقتاً بھی یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ رزق میں بندش. اب رزق میں بندش کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, رزق میں جو بندش ہے اس کے توڑ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے کون سے وظائف کرنے ہیں, کیا استغفار کرنا ہی کافی ہوگا یا مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں بھی بتائیں, وظائف بتائیں ہمیں. بڑا اچھا کیا سر. ایک دکاندار ہے, ساری سیم دکاندار ہیں, باقی دکانوں پہ گاہک آ رہے, اس پہ نہیں آ رہے تو بندش کا شکار ہے. ایک ہی بازار, ایک ہی لنگا ٹھپا ہے, لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں, سب کی طرف جا رہے ہیں, تمہاری طرف نہیں آ رہے, تو بندش کا شکار ہو گیا. ایک بات, ایک بندہ اس نے ایک دفتر میں کام کرتے ہیں, 10 بندے کام کرتے ہیں, سیم بندے, سیم کوالیفیکیشن, سیم ایجوکیشن, سیم ٹیلنٹ, لیکن ایک بندہ بیچارہ گھر میں بیٹھ گیا جا کے دوسرا کام. تیسری بات ہے, جب آپ کے جائز اور معمول کے کاموں میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے, جائز معمول کے کاموں میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے, باقی سارا بازار چل رہا ہے تو آپ بیٹھ گئے, باقی ساری فیکٹریاں چل گئیں, آپ کی فیکٹری بیٹھ گئی ہے, باقی ساری جو تھوک کا یا پرچون کا سامان چل رہا ہے آپ بیٹھ گئے ہیں, باقی سب سے لوگ لیتے ہیں لیکن آپ کو منہ دیکھ منہ پر ہی پھیر لیتے ہیں. آپ کسی دکان پہ سامان بیچنے جاتے ہیں نا, گاہک کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو منہ پھیر لیا, بلا وجہ لڑائی, بلا وجہ جھگڑے, بلا وجہ اریٹیشن, گھر میں بیماری پریشانی ٹینشن آ گئی, تو آپ بندش کا شکار ہو گئے ہیں. اب اگر بندش کا شکار ہو گئے تو یہاں میں وظیفہ بتاتا ہوں. ایسے گھروں میں سورہ بقرہ اگر روزانہ لگائے تو آقا کریم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ کی برکت سے چلائی تھا. بہت سے لوگ کہیں گے سورہ بقرہ لمبی ہے, کوئی بات نہیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لگائیں, صرف آپ کا گھر برکت سے کھلو. ایک بات, جس گھر میں صبح آیت الکرسی صرف ایک بار پڑھ کے نکلے سارا دن وہ گھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. سورہ یاسین ایک بار پڑھ کے نکلے سارا دن گھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے, 2 کام ہو گیا. سورہ فلق سورہ ناس پانی پہ 11 بار دم کر کے پیئیں, گھر میں چھڑکاؤ کرے, برکت ٹوٹ جاتی ہے. چونوں میں چھڑکاؤ کرے. ایک اور بات ہے, اگر گھر میں بے برکتی آ گئی, گھر میں بزنس پوائنٹ پہ دکان پہ بے برکتی آ گئی ہے, 2 کام کرنے ہیں. عرق گلاب کی بوتل لینی ہے, 5 تولہ ہرمل, 5 تولہ گگل, 5 تولہ کلونجی,
آپ نے لے لی. ان پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, آیت الکرسی 1 بار, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار آپ نے پڑھ لی. پڑھنے کے بعد عرق گلاب سے شاور بھی لینا ہے اور دکان یا گھر کے 4 کونوں میں سپرے بھی کرنا ہے. اور جو ارمل گوگل ہے کلونجی, اس کی آپ نے 7 پڑیاں بنا کر روزانہ 1 پڑی جلانی ہے. جیسے جیسے جلاتے جائیں گے برکت آتی جائے گی, نوست بدے ختم ہوتی جائے گی. آخری یا رقیبو یا حفیظو, اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رزاقو یا باسطو 500 بار, یا غنیو یا مغنیو 500 بار کرتے ہیں, رکاوٹ دور ہو جائے گی, بندش دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت آنی شروع ہو جائے گی. آسان کام ایک اور بتاتا ہوں. ایسے گھروں میں اگر 4 کونوں میں کھڑے ہو کے اذان دیں تو اسے بھی برکت آتی ہے. یا کسی گھر جگہ کھڑے ہو کے 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے سامنے, 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے دائیں پھر بائیں پھر پیچھے اگر آپ پھونک مارتے ہیں, اس سے بھی گھروں کی بے برکتی ختم ہوتی ہے اور وہاں پہ برکت آ جاتی ہے, رزق آنا شروع ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جہاں پڑھی جاتی ہیں, جہاں پہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, جہاں پہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. گھر میں جب آتے ہیں السلام علیکم کہیں, جب گھر جاتے ہیں السلام علیکم کہیں, واش روم میں جب جاتے ہیں دعا مانگیں, واش روم باہر آتے ہیں دعا مانگیں, کھانا کھاتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, تو اس گھر میں بھی برکتی نہیں آتی. اچھا سر, یہ تو ہو گیا. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہ کہ ایک انسان کماتا ہے, مثال کے طور پہ وہ مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے یا وٹ ایور جو بھی کر رہا ہے, بزنس بھی بے شک وہ کر رہا ہے, لیکن انسان کی ضروریات ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو. تو رزق میں اضافے کے لیے کون سے وظائف کر سکتے ہیں؟ ہم نے پیچھے ڈسکس کی رزق میں بندش اور رزق میں اضافہ, کہ آپ کما تو رہے ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے رزق میں مزید اضافہ ہو, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عنایت کرے, چیزیں آپ کو جن سے ملیں, آپ کے جو آپ کما رہے ہیں آپ کے پیسوں میں اضافہ ہو. اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں. اس میں اللہ کا ایک بڑا خوبصورت قانون ہے کہ جب تک کوشش, ایک پہلو ہے کوشش کرنی ہے سب کو, اس میں مزدوری کرنی, کوشش پہ پہلے تقدیر اور جو جزا کا صبر, یہ کہ آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی خوبصورت آیت ہے, میں سارا پاکستان لگا ہوا اس پہ, میں یہاں پھر بتاؤں گا. 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت. اللہ تعالیٰ وہاں پہ واضح کرتا ہے, وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ, جو میرے پہ توکل کرتا ہے میں اس کو ہر مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت. یہ آپ اس کے 3 طریقے ہیں. آج کل ذوالحج کے دن آ رہے ہیں, جو اس کی زکوٰۃ دینا چاہے اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے کے لیے اسی جیسے آپ نے سارا سال پڑھا ہے. پہلا طریقہ یعنی کہ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر شیئن قدرہ تک پڑھنا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے حلقے میں بے شمار لوگ جو اربوں پتی بنے ہیں, جن کے فارم ہاؤس بنے ہیں, جن کے لیموزین گاڑی سب کچھ ملا ہے, اس کے وہ ورد کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جو میرے پہ توکل کرتا ہے, پہلے توکل اللہ پہ کرنا ہے, میں اس کو ہر مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہ ہو. یعنی کہ اللہ کا بھی رزق کا وعدہ کر رہا ہے. ہر نماز کے بعد 10 بار 2 آیتیں, آپ سکرین پہ بھی یہ آیتیں دیے گا. بھائی یہ تکلے سے شروع ہوگا, شیئرنگ قدرہ ختم ہوگی. یہ ہر نماز کے بعد 10 بار اگر آپ یہ کر لیں, یا پھر آپ عشاء کے بعد 110 بار. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے زیادہ پیسے چاہیے, 313 بار عشاء کے بعد. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پہ رزق کی بارش ہو اور میری نسلوں سے ختم نہ ہو. 1000 بار 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر آپ 41 دن 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں, یہ عمل کے دوران رزق کی بارش شروع ہوتی ہے, رزق آنا شروع ہوتا ہے, پھر یہ رزق کم نہیں ہوتا. ایک تو یہ وظیفہ ہے. دوسرا, کچھ لوگ ایک اور بڑا پیارا وظیفہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر آپ سورہ کوثر, حوض کوثر, اللہ تعالیٰ میں روزے میں حوض کوثر, وہ نایاب ترین مشروب جو شراب طہور ہے, یا دنیا کا سب سے قیمتی شربت وہ پلائیں گے, دنیا میں بھی مانگ سکتے ہیں اللہ میاں میں تنگ ہوں, میں تکلیف میں ہوں, آخرت میں حوض کوثر ملنا, مجھے دنیا میں پیسے چاہیے. سورہ کوثر 120 دفعہ 120 دن تک لے جائیں, جو لے کے گیا ہے آج تک اس کے پیسے کمی نہیں ہوئی. یہ تو ہو گیا رات کے وظائف. اب ہم نے دن میں کیا کرنا ہے. دن میں اگر کوئی بندہ یا رزاق ہو یا باسط ہو, یا رزاق ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا وہاب ہو یا اللہ 500 بار دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 3 تسبیحاں پڑھتا ہے تو اس سے برکت آ جاتی, پھر اس کی رزق آتا ہے, اور رزق آتا ہے کہ پھر وہ کم نہیں ہوتا, لیکن بہت پیسہ آتا ہے. لاہور میں ایک بہت بڑی چین ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کی دکان بند ہوتی ہے, سارے ورکر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جمعے کا وقت آئے تو دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف دوڑو. نماز کا ٹائم جب آئے دکانیں بند کر کے مساجد کی طرف جاؤ. مسئلہ کیا, جب ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, اللہ کی حدود کے اندر رہ کے چیزیں کرتے ہیں, اس میں برکت آ جاتی ہے. اگر آپ جمعے کا وقت ہو گیا, آپ دکان پہ بیٹھے, بے برکتی آئے گی. نماز کا وقت دکانیں بیٹھیں گی, بے برکتی آ جائے گی. تیسری بات ہے, عبد الرحمن بن عوف ہمارے بہت جو تجارت کے حوالے سے مشورے رہے ہیں, وہ کام کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب آپ پہلی بات تو نقد دو, نقد لو. دوسرا پتہ کہتے تھے اگر آپ کے سامان میں کوئی خامی ہے تو خامی بتائیں.
ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی سامان بیچ رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں ہمارے اندر جو خراب مال ہے خراب کپڑا خراب چیز ہے اپنی لفاظی سے اپنی جادوگری سے وہ بیچ دیتے ہیں لیکن رب اسے بے برکتی ڈال دیتا ہے. خراب پھل دکان پہ جائیں نا آپ اس نے 2 اچھے پھل ڈالنے 4 غلط ڈال دینے تو بھوکے کا بھوکا رہتا ہے. بھوکے کا جب آپ تجارت کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو عیب چھپا کے چیزیں دیں گے تو آپ تو رب کی نعمت سے اسی وقت محروم ہو گئے. آپ نے رب کے ساتھ انسان کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی رب کے ساتھ چیٹنگ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی انسان کو پانی پلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے جو کسی انسان کو کھانا کھلاتا ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے جو کسی کو کپڑے پہناتا ہے وہ مجھے پہناتا ہے جو کسی انسان کو فراڈ کرتا ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے. آپ نے رب کے ساتھ کر دیا فراڈ تو برکت کیسی آئے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں یہ ریڑھی والے سارے کیا کرتے ہیں آگے اچھی چیزیں رکھی کہ پیچھے خراب. جب آپ ذرا سائڈ پہ ہوئے تو آدھی چیز 70% چیزیں خراب 2 اوپر 2 اچھی ڈال دی تو ساری زندگی بھوکے ننگے. اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو جب آپ کو تجارت کرتے ہیں آنے والے کو اس کا عیب بھی بتائیں. نقد لیں نقد. پھر دوسری بات ہے جو سب سے بڑی برکت ہے ہمارا معاشرہ پوری دنیا سے بھی قابو آ گئی ہے جب کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی. آپ یہ کرتے ہیں فلاں موسم آ رہا ہے فلاں چیز آ رہی تو میں پہلے ذخیرہ کر لوں فلاں جگہ یہ فلاں ٹائم پہ چیزیں پاکستان میں ختم ہو جائیں گی تو میری ذخیرہ ہوئی چیزیں مجھے زیادہ پیسے دے گی. آپ نے وقتی طور پہ کچھ بھی کہ بندہ میرا وہ کیمیکل کام کرتا ہے مجھے بڑا ایک دفعہ فاتح نا کہتا ہے کہ میں نا بڑا داڑھی لگائی میں نے بڑی داڑھی میں کیا داڑھی کرتا میں نے مجھے پتا تھا فلاں ٹائم پہ یہ چیزیں مہنگی ہو جانی ہے میں نے سارا اسٹور کر لیا میں نے ڈبل کما لیا. ڈبل کمانے کے بعد کہتا مجھے فلاں 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 مصیبت آ گئی. جب آپ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم خدا کو چیٹ کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں خدا کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمارے شعور ہمارے لا شعور ہمارے اندر تک ہم سے واقف ہے. جب ہم فیئر ہوتے ہیں نا فیئر ہوتے ہیں تو پھر ہمارے معاملات میں برکت آ جاتی ہے. جب ہم فیئر نہیں رہتے تو ہمارے معاملات میں برکت نہیں رہتی. ہم نے کرنا کیا جب ہم نے اچھا ڈاکیا بننا ہے اپنے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو لوگوں میں بانٹنا ہے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے کینہ بغض سے دور رہنا ہے اور پھر رب پہ توکل کرنا ہے. توکل کے بعد پھر کوشش. قرآن پاک میں جتنی تم کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں دعا کروں گا میں صرف تسبیح کروں گا میں نے کوشش نہیں کرنی میں نے مزدوری نہیں کرنی پھر بھی آپ نہیں لے سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں برکت آ جائے تو آپ نے محنت کر کے مزدوری کر کے وہ رزق کمانا ہے پھر آپ کے گھروں میں برکت آئے گی. ایک بات. دوسری بات جو بیویاں یہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں پیسہ آئے وہ اپنی میاں کے ساتھ لڑ رہی ہیں اپنی ساس کے ساتھ لڑ رہی ہیں اپنی نندوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں اس گھر میں برکت نہیں آئے گی. جو ساس یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ رزق بارش لگا دے اپنی بہو کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے اور اپنی بہو کو تنگ کر رہی ہے اس گھر میں رزق نہیں آئے گا. جو بندہ کہتا ہے کہ میں جناب میں اربپتی بن جاؤں وہ گھر آ کے انٹر اٹھا کے اپنے بیوی بچوں کو مارنا شروع کر تو گھر میں برکت نہیں آئے گی. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت آئے ہمیں اچھے رویے اپنا. اللہ تک نبی نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہترین کون ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ ڈھونڈ لیں دیکھ لیں کوئی بیوی سے لڑ رہا ہے کوئی بیوی بندے سے لڑ رہی ہے کوئی ساس سے لڑ رہی ہے جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اس گھر میں پھر برکت نہیں آتے. اچھا سر ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ جو جس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ گھروں میں ناچاکیاں ہسبینڈ وائف کی آپس میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں. اس بارے میں بھی لوگ بہت سارا پوچھتے ہیں کہ گھر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی وظیفے بتائیں ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے جو گھریلو ناچاکیاں ہیں کہ لوگوں کی تو باتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے کچھ کی ہو بھی جاتی ہے. تو یہ گھریلو ناچاکی ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کون سے وظائف کرنے چاہیے اس بارے میں بھی بتائیں. دو چیزیں بتاؤں گا یہاں پہ برکت کے ساتھ میں ایک اور چیز بتاؤں گا. جس گھر سے کھانا باہر جاتا ہے نا اس گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی. سیکورٹی گارڈ کو مزدور کو غریب کو جس گھر کے کچن سے گھر کے مکینوں کے علاوہ باقی لوگوں کا کھانا بنتا ہے اس گھر میں بے برکت. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکت ہے تو آپ دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ کوئی ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی ایسا مزدور آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں مزدور کھانا کھانے باہر جاتے ہیں آپ کھانا نہیں کھلاتے برکت کیسے آئے گی؟ چاہے مزدوری میں طے نہیں ہے آپ نے وہ ادائیں اپنانی کہ رب آپ پہ راضی ہو جائے. مزدوری میں طے نہیں آپ نے کھانا دینا ہے. جب آپ کہتے نہیں کھانا جاتی کھا کے جاؤ اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے اس کے پیٹ میں جو خوشی آتی ہے اور جس خوشی کے ساتھ گھر جاتا ہے وہ آپ کے کھاتے میں نہیں پڑے گی. یہ نور کی شعائیں جو نکلتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نا ان معاملات کو محروم رکھتے ہیں. اگر آپ پھر ایک اور کام اکثر کہتا ہوتا ہوں آپ افورڈ کرتے ہیں معصوم بچے مدرسے کے بلائیں. معصوم بچے 8-10-15 کے سورہ یاسین پڑھیں استغفر اللہ پڑھیں درود پاک پڑھیں پڑھ لیا ان کو شاندار کھانا دیں. کھانے کے بعد ان کو نا 100 والے نئے نوٹ 2 ان کی جیبوں میں ڈالیں کہ بیٹا یہ تم نے آئس کریم کھانی ہے جا کے. اگر مہینے 2 مہینے بعد بچوں کو گھر بلائیں اہتمام کریں گھر میں پاک ماحول بن جاتا ہے ذکر اذکار کریں تسبیحات کریں. معصوم پرندے ہیں وہ فرشتے ہیں
جب وہ ذکر اذکار کرے گا اچھا کھانا، کوالٹی کا کھانا دے، کھانا مٹھا نہیں دینا، نا 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 نا۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات آ گئی ہے کہ آپ جب کھانا دیتے ہیں تو باسی کھانا کسی کو دیتے ہیں، خراب کھانا کسی کو دیتے ہیں، تو وہ آپ اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جس گھر سے باسی کھانا جائے گا، چیزاں خراب ہو رہی ہیں نا، باہر دے دے کسی نو، فلانے گھر دے آ، چگی والے دے دیا، فلانے نو دے آ، سکیورٹی گارڈ نو دے آ، اور یہ فروٹ خراب فلانے نو دے آ، تو وہاں کیسے برکت آئے گی؟ جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، جب آپ سخاوت کرتے ہیں، اور سخاوت کرتے وقت آپ خراب چیز دیتے ہیں، تو آپ رب سے کیسے توقع کرتے ہو؟ گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ آپ نے کرنا ہے گھر سے کھانے بنا کے باہر بھیجنے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ گھر میں برکت چاہتی ہے نا، آپ راشن بانٹتے باہر سے بانٹ دیتے ہیں، نہ کریں۔ بہت سارا راشن گھر منگائیں، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو لگائیں کہ اس کے پیکٹ بنائیں، وہ پیکٹ بنائیں، پیکٹ بنانے کے بعد اس کو پھر اس کے اوپر یا رزاق ہو، یا باسط ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، یا وہاب ہو پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو احساس ہو کہ یہ رزق مانگ رہا ہے۔ پھر وہ جو راشن بانٹیں گے نا، پھر وہ سب سے زیادہ آپ کو برکت والا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گلے سڑے پھال پرانے کھانے، باسی کھانے جب لوگوں کو دیں گے، اس سے ہمارے معاملات میں برکت یعنی بے برکتی آئے گی۔ بالکل بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے چیزوں کو ڈیفائن کیا۔ مجھے تو ماشاءاللہ سن کے بہت مزہ آیا، اور یقینی طور پر ان چیزوں کو کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو آڈینس ہے اس کو بھی اس چیز سے بڑا فائدہ ہوگا، اور یقینی طور پہ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، مائنڈ میں بہت سارے کوسچن مارکس بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد لوگوں کے جو کوسچن مارکس ہیں وہ یقینی طور پر کم ہوئے ہوں گے، یا آنسر ہو گئے ہوں گے، ان کو جواب مل گئے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ یہیں تک تھا۔ میں عبداللہ بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا سر ہمیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔